بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم کو آج سورہ ہود سورہ نمبر 11 کی آیت نمبر 50 سے شروع کرنا ہے۔ سورہ مبارکہ قرآن مجید کے سورتوں کے تیسرے گروپ کی دوسری سورہ ہے۔ یہ سورہ پچھلی سورہ یونس کی جوڑا سورہ ہے، پیئر ہے، اور اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ان 6 رسولوں کی داستانوں کو، سٹوریز کو نریٹ کیا ہے، بیان کیا ہے، کہ جن کو قرآن مجید نے بار بار بیان کیا ہے۔ اور اس بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس صورتوں کے گروپ کا جو سینٹرل آئیڈیا ہے، یعنی یہ کہ اللہ کے رسول جب آتے ہیں تو وہ اور ان کے ساتھی سرخرو ہوتے ہیں، اس کی خوشخبری سنا دی جائے، اور وہ لوگ کہ جو ان کے مخالف ہوتے ہیں وہ آخرت کی پکڑ سے پہلے اسی دنیا میں پکڑے جاتے ہیں، اسی دنیا میں ان کو سزا ملتی ہے، اس پر لوگوں کو وارن کر دیا جائے، لوگوں کو خبردار کر دیا جائے۔ ہم نے یہ دیکھا کہ سورہ مبارکہ کے آغاز میں اسی حقیقت کو اصولی طور پر بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی داستان کو کسی قدر تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ اب اس کے بعد ہود علیہ السلام کی داستان بیان ہو رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو، یعنی یہ اصل میں چونکہ یہ چلا آ رہا ہے نا پیچھے سے، تو نوح علیہ السلام کی جب داستان شروع ہوئی تو آیت نمبر 25 میں فرمایا گیا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے بھیجا نوح کو ان کی قوم کی طرف۔ ابھی آیت نمبر 25 سے لے کے آیت نمبر 49 تک 49 تک یہ داستان چلی۔ اس کے بعد آیت نمبر 50 میں فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو۔ یہ لٹرل ترجمہ ہے، لیکن اس میں وہ جو ورب ہے، فعل، کہ ہم نے بھیجا، یہ ریپیٹ نہیں کیا گیا، تاکہ یہ بات معلوم ہو کہ چاہے کوئی ایک داستان کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو جائے، بہرحال یہ ہے وہی سلسلہ کلام۔ اور ہم نے بھیجا عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو۔ یہ قوم عاد اور ان کے بعد آنے والی قوم سمود، یہ 2 قومیں عریبین پیننسلا ہی کی پرانی قومیں ہیں، اور معلوم ہوتا ہے کہ یہ نوح علیہ السلام کے بعد پہلے قوم عاد اور پھر قوم سمود یہ آباد ہوئیں۔ قوم عاد عریبین پیننسلا کے ساؤتھ میں، سدرن حصے میں آباد ہوئی، اور کہا جاتا ہے کہ ان کو جو شان و شوکت ملی، جو دنیاوی ترقی حاصل ہوئی، اس کا چرچا بعد کے زمانوں تک جاری رہا۔ تو ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ ان کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ ان کے بھائی ہود کو بھیجا یعنی یہ اللہ نے ان پر ایک احسان کے طور پر بات بیان کی کہ کسی اجنبی آدمی کو نہیں بھیجا، بلکہ خود ان کے اپنے اندر کے ایک ان کے ساتھی کو بھیجا، جن کے ماضی سے، جن کی سچائی سے، جن کی امانت داری سے وہ واقف تھے۔ اور جب انہوں نے اللہ کا پیغام سنایا تو ہر سچائی کو جاننے والے انسان کے لیے یہ جاننا کوئی مشکل نہ رہا کہ یہ بات جب اتنا سچا انسان بیان کر رہا ہے تو یہ بات غلط نہیں ہو سکتی۔ کسی بات کے سچ ہونے کے لیے یہ بات تو کافی نہیں ہے کہ اس کا بیان کرنے والا سچا ہے۔
مگر اگر کوئی سچا انسان، دیانتدار انسان کوئی پیغام پیش کرے تو کم سے کم یہ تو ضرور ہوگا کہ سننے والے اس کو دھیان سے سنیں گے، اس کو اہمیت دیں گے، اس کی طرف متوجہ ہوں گے. پھر اس کے بعد یہ اس کلام، اس پیغام، اس دعوت کا کمال، اس کی تاثیر، اس کی ایفیکٹونیس ہے کہ وہ لوگوں کو متاثر کرے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تو کافی نہیں ہے کہ کچھ لوگ کہیں جی کہ ہمارے فلاں صاحب بہت نیک آدمی ہیں، چنانچہ ان کی بات مان لو. نہیں، اگر وہ نیک آدمی ہے تو ان کی بات سننی پڑے گی، وہ کیا کہہ رہے ہیں. لیکن اگر نیک آدمی ہونے کے باوجود وہ بات بالکل غیر مدلل، غیر واضح، انکنونسنگ کرتے ہیں تو ان کی نیکی کافی نہیں ہے. مگر اللہ کے پیغمبر تو ایک جانب سچائی، نیکی، اعلیٰ کردار کے آخری لیول کو پہنچنے والے افراد تھے، آئیڈیل لوگ تھے اپنے کردار کے لحاظ سے. اور دوسری جانب جو پیغام وہ پیش کرتے تھے وہ اللہ کا پیغام ہوتا جس کے ایفیکٹو ہونے میں کوئی شبہ نہیں تھا، جو اصل میں انسان کی فطرت کی آواز تھی. تو فرمایا کہ یہ ہم نے کیا عاد کے ساتھ کہ ان کی طرف ہم نے ان کو ان کے بھائی ہود کو بھیجا. قال یا قوم، انہوں نے کہا، یعنی ہود علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم کے لوگو، اعبد اللہ، عبادت کرو اللہ کی، ما لکم من الہ غیرہ، تمہارے لیے ان کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے. عبادت کرو یعنی عاجزی، انکساری کے ساتھ اس کے آگے جھک جاؤ، اس کے تعریف کرو، اس کی حمد کرو، ثنا کرو، اس کی پاکیزگی بیان کرو، اس سے معافی مانگو اگر غلطی ہوئی ہے، اس پر بھروسہ کرو، جو دنیا میں تمہیں درکار ہے اسی سے مانگو، اسی کو پکارو، وغیرہ وغیرہ. اور اس کے لیے پھر جو عبادت کے طریقے اس نے سکھائے ہیں اپنے پیغمبروں ہی کے ذریعے سے، ان کو بھی اختیار کرو. جب یہ سب کچھ کوئی انسان یا قوم کریں گے تو پھر اس کا یہ نتیجہ بھی نکلے گا کہ وہ اللہ کے دوسرے احکام بھی مانیں گے، جو احکام اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی فطرت میں دیے ہوئے ہیں، یا فطرت ہی کو مزید واضح کرنے کے لیے شریعت میں دیے ہوئے ہیں. تو یہ سب چیزیں پھر آپ اللہ کی عبادت میں شامل ہو جاتی ہیں. تو فرمایا انہوں نے بھی، جیسے تمام پیغمبروں نے فرمایا اپنی قوم کے لوگوں کو، کہ دیکھو اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، تمہارے لیے اس کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے. یعنی مطلب یہ کہ یہ تم نے جو اپنے طور پر معبود اختیار کیے ہوئے ہیں جھوٹ موٹ کے، ان کو چھوڑو. ان انتم الا مفترون، تم تو محض جھوٹ گڑھ رہے ہو. یعنی اس کے مقابل میں اور معبودوں کو جب تم پکارتے ہو تو اصل میں یہ نرا جھوٹ ہے، یہ ایک فریب ہے. بات یہ ہے کہ یہ جو اللہ کے علاوہ اور بت ہوتے ہیں اور معبودوں کے نام ہوتے ہیں، یہ سب ظاہر ہے کہ جب پیش کیے جاتے ہیں انسانوں کے سامنے تو اسی دعوے کے ساتھ پیش کیے جاتے ہیں کہ یہ بھی معبود ہیں، ان کو بھی اللہ نے اس لیے اپوائنٹ کیا ہے، ان کو یہ حیثیت دی ہے کہ ان کو بھی پکارا جائے، ان کو بھی کچھ حیثیت ملے، کیونکہ یہ خدا کے کاروبار زندگی کو، کائنات کے کاروبار کو چلانے میں اس کے معاون ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور بار بار یہی فرماتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے، تم یہ افترا کر رہے ہو، اللہ پر ایک جھوٹ باندھ رہے ہو. اللہ نے کبھی بھی اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے یا کسی اور طریقے سے اپنی کتابوں کے ذریعے سے کبھی بھی یہ بات پیش نہیں کی. تم
کچھ نہیں سوائے اس کے کہ جھوٹ گڑ رہے ہو۔ یا قوم، میں میری قوم کے لوگوں، لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، یعنی میں جو کچھ کر رہا ہوں یہ محض تمہاری خیر خواہی میں کر رہا ہوں۔ میں کوئی ایسا کام نہیں کر رہا کہ جس میں میری کوئی ذاتی لالچ غرض ہے۔ یہ میری ذمہ داری ہے، میری ذمہ داری ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہمدردی کرتے ہوئے یہ کام کروں، ادروائز مجھے کیا لالچ ہے؟ مجھے تم کوئی اس کا معاوضہ تو نہیں دے رہے ہو، تو میں تو اس کو سنسیئرلی کر رہا ہوں تاکہ تمہیں بات سمجھ میں آئے۔ وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم کے لوگوں، استغفروا ربکم، تم اپنے رب سے معافی مانگو، ثم توبوا الیہ، پھر اس کی طرف پلٹو۔ توبو یعنی توبہ کرو، توبہ کرنے کا مطلب یہی ہے کہ تم اس کی طرف پلٹو، لوٹو۔ جو ہمارے ہاں لفظ ہے نا مشہور، یو ٹرن لو، ایک طرف جا رہے تھے واپس اللہ کی طرف لوٹ آؤ۔ یہ ایک تو جو بات کی جا رہی ہے اس کی سیکوینس میں اس کی کیا حیثیت ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ قرآن سے بات معلوم ہوتی ہے بار بار کہ انسان اللہ کے پیغام کو حقیقت میں مان نہیں سکتا۔ میں حقیقت میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ظاہری طور پر مان سکتا ہے، دکھاوے کے لیے مان سکتا ہے، اپنے معاشرے کے دباؤ کی وجہ سے یا کسٹمز ٹریڈیشنز کو نبھانے کی وجہ سے مان سکتا ہے، مگر جینوئنلی دل سے نہیں مان سکتا جب تک کہ اس کا دل پاک صاف نہ ہو جائے۔ جو آدمی جھوٹا ہے، جو آدمی ظالم ہے، جو آدمی فریبی ہے، جو آدمی بے حیا ہے، جو آدمی دنیاوی اغراض کے پیچھے جانوروں کی طرح اندھا دھند بھاگ رہا ہے، اسے کبھی خدا کے پیغام کو صحیح طرح سے سمجھنے کی توفیق نصیب نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ یہ گناہ انسان کے اور اللہ کے پیغام کے درمیان حائل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے پیغمبر جب دعوت دیتے ہیں تو یہ بات لازماً کہتے ہیں کہ اے میری قوم کے لوگوں، تم اپنے رب سے معافی مانگو اور پھر اس کی طرف پلٹو۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ توبہ کے دو آپ کہیے ارکان ہیں، اس کے دو ڈفرنٹ شرائط ہیں۔ ایک شرط یہ ہے کہ آدمی اعتراف کرے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، بڑی گڑبڑ ہو گئی ہے، اور یہ زبان سے نہیں بلکہ دل سے، یعنی پچھتاوا، ریمورس، ایک احساس ندامت، اور پھر اس کے بعد وہ پلٹے، یعنی شرمندگی کے بعد وہ اللہ کی طرف لوٹے اور اپنے اس مخلصانہ جذبے کا اظہار کرے کہ میں آئندہ نہیں کروں گا، مجھے بات سمجھ میں آ گئی ہے۔ فرمایا یرسل السماء علیکم مدرارا، تو معلوم ہے کیا ہوگا کہ وہ برسائے گا تم پر موسلا دھار بارش۔ یہ موسلا دھار بارش پازیٹیو معنوں میں ہے، ظاہر ہے آج کل تو ہم بارش کا سن کے ہی ڈر جاتے ہیں، لیکن اگر کسی علاقے میں ابھی خشکی ہو اور پھر اس کے بعد اللہ کی طرف سے رحمت کی بارش آئے اتنی کہ جتنی درکار ہے، تو اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اللہ کی ایک بڑی مہربانی ہے کہ جو کسی قوم پر ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ کے پیغمبروں کی دعوت کو سننے والے لوگ مان لیں اس کو اور اللہ کی طرف پلٹ جائیں، تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس قوم کے اوپر مہربانی کرتے ہیں اور ان پر
معاشی تنگی کو دور کر کے فراوانی کرتے ہیں، اپنی مہربانیاں کرتے ہیں۔ تو فرمایا، اور یہ پیغمبر اس کی دعوت دیتے ہیں کہ تم میری بات کو مان لو، اپنے رب سے توبہ کرو، تو وہ آسمان سے تم پر برسائے گا موسلا دھار پانی، اور وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور پھر وہ تمہاری قوت پر مزید قوت کا اضافہ کرے گا۔ یعنی اس وقت جو تمہارے پاس اسٹرینگتھ ہے، اس اسٹرینگتھ میں مزید اضافہ کرے گا۔ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، اور دیکھو تم مجرم ہو کر روح گردانی مت کرو، منہ نہ موڑ لو۔ یعنی یہ نہ ہو کہ میں تمہارے رب کی طرف آنے کی دعوت دے رہا ہوں اور تم اس کے برعکس منہ موڑو اور مجرمانہ انداز میں موڑو، یعنی تم تکبر کے ساتھ منہ موڑو، ایسے منہ موڑو کہ جیسے کہ تمہیں کوئی پرواہ نہیں، تمہیں کوئی اس معاملے میں کوئی حیثیت ہی تم نہیں دے رہے اس پیغام کو۔ فرمایا قالو، انہوں نے کہا، یا ہود، اے ہود، ما جئتنا ببینۃ، تم کسی واضح نشانی کے ساتھ تو آئے نہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ یا تو کوئی تم معجزہ دکھاؤ، کوئی ایسی چیز دکھاؤ کہ جس کے دیکھنے پر ہم واقعی حیرت میں مبتلا ہو جائیں کہ یہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے۔ تو تم نے ایسی کوئی نشانی تو دکھائی نہیں، کوئی ایسا حسی معجزہ کہ جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں وہ تو تم نے نہیں دکھایا۔ وما نحن بتارکی آلہتنا، اور نہ ہی ہم اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے ہیں۔ یعنی انہوں نے اپنے اس نیت ارادے کو بالکل واضح طور پر بیان کر دیا کہ ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ نہیں سکتے۔ تمہیں اگر یہ غلط فہمی ہو کہ تم ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دے کر ہمیں ہمارے معبودوں سے دل برداشتہ کر لوگے تو یہ بھول جاؤ، ہم اپنے معبودوں کو ترک نہیں کر سکتے عن قولے کا، محض تمہاری بات پر۔ تم کچھ باتیں آگے کرو اور ہم اپنے آباء و اجداد کی ٹریڈیشن کو چھوڑ دیں، ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں۔ وما نحن لک بمؤمنین، اور ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارا فیصلہ ہے کہ ہم تمہیں نہیں مانیں گے، تم جس دعوت کے ساتھ، جس دعوے کے ساتھ آئے ہو، ہمیں وہ دعویٰ قبول نہیں ہے۔ ان نقول الا تراک بعض آلہتنا بالسوء، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ تمہیں ہمارے بعض معبودوں کی مار پڑی ہے، پھٹکار پڑی ہے، تم نے ان کے بارے میں گستاخانہ باتیں کی ہیں، تم نے ان کو ناراض کیا ہے، تو ان ناراض معبودوں کی تمہارے اوپر مار پڑ رہی ہے، جس کے نتیجے میں تم یہ باتیں کر رہے ہو۔ یہ سخت جواب ہے کہ جو ہود علیہ السلام کی قوم نے ان کی دعوت پر دیا۔ اعلیٰ، انہوں نے، ہود علیہ السلام نے فرمایا، انی اشہد اللہ، میں اللہ کو گواہ ٹھہراتا ہوں، واشہدوا، اور تم بھی گواہ بنو، انی بریء مما تشرکون، اس بات سے کہ میں بالکل بری ہوں ان معبودوں سے کہ جن کو تم پوجتے ہو، یعنی جنہیں تم نے اللہ کے تم نے پوجا، جن کو تم نے شریک ٹھہرایا، مما تشرکون، جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو، من دونہ، اس کے سوا، یعنی اللہ کے سوا۔ سو تم میری مخالفت کر رہے ہو، میرے لیے یہ گواہی دے دینا کہ ہمارے پاس ایک بندہ آیا تھا جس نے یہ کہا تھا کہ ان معبودوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور اس نے یہ کہا تھا کہ میں بالکل بری و ذمہ ہوں، I have got nothing to do with them۔ سو یہ میرے لیے تم یہ گواہی دینا۔
من دونی ہی اس کے سوا، فکیدونی تو تم چال چلو میرے خلاف، جمیعاً سب کے سب مل کر، ثم لا تنظرون پھر مجھے مہلت نہ دو۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ تم اگر میری بات کو صحیح نہیں سمجھتے اور تمہارے خیال میں میں تم کو دھوکہ دے رہا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو پھر ایسا کرو کہ تم سب مل کر میرے خلاف پلان بناؤ اور پھر مجھے بالکل مہلت نہ دو، یعنی میری مخالفت کرو، میرے اس دعوت کے عمل کو تم بالکل روک دو اور میرے خلاف کارروائی کرو۔ انی توکلت میں نے بھروسہ کیا علی اللہ اللہ پر، ربی و ربکم کون اللہ، جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب۔ ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتہا کوئی جاندار نہیں ہے مگر یہ کہ اسی کے ہاتھ میں اس کی چوٹی ہے، یعنی میرا رب وہ ہے کہ جس کا کنٹرول تمام مخلوقات پر ہے، وہ ہے کہ جو اس دنیا کو چلا رہا ہے، وہی ہے کہ جو واحد طاقت ہے اس دنیا میں جس کے قبضے میں تمام اختیارات ہیں۔ اس لیے میں نے اس پہ بھروسہ کیا، جب میں نے اس پہ بھروسہ کیا اور وہ میرا وکیل، کارساز، مددگار ہے، تو پھر تم جو کچھ بھی کر لو تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ فرمایا کہ انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم و ربکم ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتہا کوئی جاندار نہیں مگر یہ کہ وہ ان کی پیشانی کو پکڑے ہوئے ہے، یعنی اس کی مٹھی میں ہے۔ ان ربی علی صراط مستقیم اور میرا رب سیدھے راستے پر ہے۔ بھائی لاجواب ہے یہ جملہ۔ میرے رب کو پانا چاہتے ہو نا، سیدھا راستہ اختیار کر لو، سچائی کا، دیانتداری کا، ہر طرح کے فریب جال سازی سے آزادی کا، سچ بولو، اچھے کام کرو، جھوٹ، مکاری، فریب، ہر ایول سے اپنے آپ کو دور رکھو، اس سیدھے راستے کو اختیار کرو۔ ان ربی علی صراط مستقیم میرا رب سیدھے راستے پر ہے، سیدھا راستہ اختیار کرو گے میرا رب تم کو مل جائے گا۔ کوئی پگڈنڈیاں، شارٹ کٹس ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جسٹ اسپیک دا ٹروتھ، ڈو واٹ از رائٹ اینڈ یو ول فائنڈ مائی گاڈ۔ فَإِن تَوَلَّوْا پھر اگر تم نے اعراض کیا، فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ تو میرا تم کچھ نہیں بگاڑ سکو گے، میرا کچھ برا نہیں کرو گے، میں نے تو پہنچا دیا تم کو وہ پیغام کہ جس کے ساتھ میں تمہاری طرف بھیجا گیا تھا۔ اگر تم نے منہ موڑا سے میرا کچھ نقصان نہیں ہوگا، نقصان تمہارا اپنا ہوگا۔ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ اور معلوم ہے کیا ہوگا، تمہاری جگہ پر میرا رب کسی اور قوم کو لے آئے گا۔ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا اور تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے۔ یعنی آج جیسے شان و شوکت کے ساتھ تم رہ رہے ہو، وہ تمہارا صفایا کر دے گا، تمہیں غائب کر دے گا اور تمہاری جگہ پر کسی اور قوم کو لے آئے گا اور تم اس کا کچھ بھی نہیں کر سکو گے۔ ان ربی علی کل شیء حفیظ میرا رب ہر چیز پر نگہبان ہے۔ ساری دنیا اسی کی ہے، وہی دنیا کو چلا رہا ہے۔ تم نہایت احمق بیوقوف لوگ ہو کہ تھوڑے عرصے کے لیے تمہیں اگر کچھ اختیار، اقتدار، طاقت ملی ہے تو تم اس کے نشے میں ایسے سرشار ہو کہ تمہیں کوئی بات نظر ہی نہیں آ رہی۔ فرمایا کہ اگر تم نے منہ موڑا تو
میرا تم نے کیا بگاڑا؟ میں نے تو تم تک وہ پیغام پہنچا دیا جو میرے رب نے مجھے دیا تھا کہ میں تم تک پہنچاؤں۔ اگر تم نے یہی روش اختیار کی تو وہ تمہیں یہاں سے نکال بھگائے گا اور تمہاری جگہ ایک اور قوم لے آئے گا، اور اس میں تم کچھ بھی نہیں کر سکو گے۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، تو جب ہمارا فیصلہ آ گیا، نجینا ہودن، تو ہم نے نجات دی ہود کو۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کے رسول جب آتے ہیں اور اللہ کا پیغام پیش کرتے ہیں اور کلیئرلی اپنی قوم کو وارن کرتے ہیں، اور اس کے بعد ایک خاص ڈیڈ لائن پہنچ جاتی ہے جس سے پہلے لوگوں کو موقع ہوتا ہے کہ وہ ایمان لے آئیں، لیکن جب وہ میعاد، وہ وقت پورا ہو جاتا ہے کہ جو اللہ کے ہاں طے ہے، اس کی اپنی حکمت میں جو بالکل صحیح اپروپریٹ وقت ہے، تو اس کے بعد وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے کہ جو رسولوں کی قوم ہوتی ہے، جن کو رسول آ کے دعوت دیتے ہیں اور وہ ان کا انکار کر دیتے ہیں، اور وہ لوگ بچ جاتے ہیں کہ جو ان پر ایمان لاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ وہ جب آ گیا ہمارا فیصلہ تو ہم نے نجات دی ہود کو اور ان لوگوں کو کہ جو ایمان لائے ان کے ساتھ، برحمت منا، اپنی رحمت سے۔ یعنی یہ ایمان لانے والے بھی ایمان لائے تو ہماری رحمت ہی سے لائے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ ایک حقیقت ہے، یعنی انسان بڑا کمزور ہے، ایمان لانے کے راستے میں بہت سی رکاوٹیں ہیں، انسان کے لیے بہت سی آزمائشیں ہیں، انسان بہت کمزور ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے آسانیاں فرماتا ہے اور ان کی کمزوری کو پیش نظر ان کو ایسے امتحان میں ڈالتا ہے کہ جو ان کے لیے فیس کرنا ممکن ہو۔ یہ اس کی رحمت ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ وہ اگر امتحان کو مشکل بنا دے تو ہماری کوئی مجال نہیں، ہمارے پاس کوئی حیثیت اختیار نہیں کہ ہم اس امتحان میں کامیاب ہو سکیں کہ جو ہماری وسعت، ہماری صلاحیت، ہماری کیپیسٹی سے زیادہ ہے۔ تو فرمایا کہ یہ ہم نے اپنی رحمت سے کیا، برحمت منا ونجیناہم من عذاب غلیظ، اور ہم نے نجات دی ان کو ایک سخت عذاب سے۔ یہ لفظ غلیظ عربی زبان میں مضبوط، گہرے، گاڑھے، سخت کے لیے آتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نکاح کے لیے بھی یہی لفظ استعمال کیا ہے، وَأَخَذْنَا، اور تم نے لیا ان سے، مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، یہ ایک بڑا مضبوط میثاق ہے۔ تو فرمایا کہ ہم نے نجات دی ان کو، اور اس عذاب سے کہ جو بڑا سخت نجات۔ وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، یہ تھے عاد، جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، انہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا، وَعَصَوْا رُسُلَهُ، اور اپنے رسولوں کی بات نہ مانی۔ یعنی یہ لوگ کہ جو ہود علیہ السلام کی قوم کے لوگ تھے، انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلا دیا، ان کا انکار کر دیا، اور انہوں نے اپنے رب کی بات نہ مانی۔ یہ ظاہر ہے کہ ہوا تو یہ تھا کہ ان لوگوں کو اللہ نے جو پیغام پہنچایا، یہ پیغام صرف کسی ایک رسول کی ذریعے سے آیا، مگر ہوا یہ کہ جب ایک رسول کا انہوں نے انکار کیا تو گویا کہ انہوں نے تمام رسولوں کا انکار کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ تمام رسولوں کی دعوت ایک ہی دعوت ہوتی ہے، اور اگر کوئی ایک رسول کا انکار کر دے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ اس نے تمام رسولوں کا انکار کر دیا۔ وَتِلْكَ عَادٌ، اور یہ عاد تھے
جحدوا بآیات ربہم، انہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا، وعصوا رسلہ، اور اپنے رسولوں کی نافرمانی کی، واتبعوا امر کل جبار عنید، اور انہوں نے ہر جبار اور سرکش کے دعوت کی بات کی پیروی کی۔ یعنی یہ بتایا کہ ان لوگوں نے جو انکار کیا تو یہ انکار اصل میں کیا تھا؟ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی آیات، پیغامات، نشانیوں کو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا، اور جو رسول کی دعوت تھی، جو اصل میں تمام رسولوں کی دعوت ہوتی ہے، اس کو انہوں نے اگنور کر دیا، اس کی نافرمانی کی۔ اور یہ کیوں کیا؟ اس لیے کہ ان کے جو اپوزٹ دوسرے لوگ تھے، وہ جبار اور عنید تھے، جو بیکار قسم کے لوگ، جو سرکش لوگ تھے، ان کی بات کو انہوں نے ماننا شروع کر دیا۔ یہ ہمیشہ ہوتا ہے، یعنی جب کبھی بھی کسی ایک بات کو آپ رد کرتے ہیں تو اصل میں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی دوسری بات کو مان رہے ہوتے ہیں۔ سو آبویسلی دنیا میں آپ جب کچھ لوگوں کی بات سنیں گے تو کچھ دوسروں کی بات کو اگنور کریں گے۔ تو پیغمبروں کی بات کو اگنور کرنے والے لوگ وہ ہیں کہ جو اصل میں سرکش، شیطانی، گمراہی کی باتیں کرنے والے لوگوں کی بات کو سنتے اور ان کو اہمیت دیتے ہیں۔ فرمایا وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، پیچھے آ گئی اس دنیا میں ان کے لعنت، یعنی آخر کار ہوا یہ، بالآخر ان کا انجام یہ ہوا کہ اس دنیا میں ان کے پیچھے پیچھے لعنت لگا دی گئی، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن بھی، یعنی ایک مرتبہ اللہ کی طرف سے جب وہ ڈیڈ لائن گزر گئی اور بات آخری حد تک واضح ہو گئی، اس کے بعد یہ ہوا کہ اللہ کا فیصلہ آیا اور وہ اس دنیا سے ان کے اوپر عذاب پکڑ شروع ہوئی اور وہ قیامت تک ان کے پیچھے لگ گئی، یعنی اس کے بعد پھر ان کے لیے کوئی بچنے کا امکان نہیں تھا۔ الا ان عادن کفروا ربہم، آگاہ رہو کہ عاد اپنے پروردگار سے انہوں نے کفر کیا۔ الا بعدا لعاد قوم ہود، اور آگاہ رہو کہ ہود کی قوم عاد یہ دھتکار دیے گئے، یہ ریجیکٹ کر دیے گئے۔ یعنی یہ بتایا گیا ہے کہ اس ساری داستان کے آخر میں کہ یہ لوگ وہ ہیں کہ جن کو کہ اللہ کی طرف سے جب فیصلہ آ گیا تو اس کے بعد وہ قوم اپنے انجام کو پہنچ گئی، اور اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنے رب کا انکار کیا۔ رب کا انکار کیا یعنی اس کے پیغام کا انکار کیا، اس کی نشانیوں کا انکار کیا، اور یہ فرمایا کہ ان لوگوں کو اس کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے پھٹکار ہوئی۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور اسی طرح سے ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ یعنی یہ اب ایک اور قوم کا ذکر ہے، جیسا کہ میں نے گزارش کی کہ قرآن مجید میں 6 وہ قومیں ہیں جن کا ذکر بار بار ہوتا ہے، اور ان کا ذکر ہوتا ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قوم ہے، مخاطب قوم، ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو تمہارے ساتھ بھی یہی معاملہ ہو جائے گا، اگر تم نے انکار کیا تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ تم سے خدا تعالیٰ کا معاملہ، ٹریٹمنٹ کوئی مختلف ڈیفرنٹ ہو۔ چنانچہ اب ایک اور قوم کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہ ہیں ثمود۔ ثمود بھی عاد ہی کی طرح عربین پیننسلا کی ایک پرانی قوم ہے، جس کو کہ عرب کے لوگ ان لوگوں کو بھی جانتے تھے، ان کو عاد ثانی بھی کہتے تھے اسی وجہ سے، یعنی ایک جیسے ہوتا ہے نا سیکنڈ ارائیول آف اے نیشن۔
صرف فرق یہ ہے کہ عاد کی لوکیشن ساؤتھ آف عربین پیننسلا میں اور سمود کی لوکیشن نارتھ کی طرف ہے. باقی معلوم ہوتا ہے کہ ان کو بھی بہت ترقی حاصل ہوئی. معلوم ہوتا ہے یہ بھی لوگ بڑے مضبوط تھے جسمانی لحاظ سے، اور یہ ان کی کنسٹرکشن اور ان کے جو پہاڑوں کو تراشنے کے نتیجے میں اپنی جو عمارات بنانے کا جو ایک اوبسیشن تھا وہ بڑا نمایاں تھا. تو فرمایا کہ ان کی طرف ان کے بھائی صالح کو ہم نے بھیجا. قال یا قوم اعبدوا اللہ، فرمایا انہوں نے کہ اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو. ما لکم من الہ غیرہ، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے. هو انشاءکم من الارض، اس نے تمہیں زمین میں پیدا کیا، زمین سے اس نے نکالا. اس نے تمہیں زمین سے نکالا، یعنی وہ انشاءکم، اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا، من الارض، واستعمرکم، اور اس نے تمہیں آباد کیا، فیہا، اس میں، یعنی زمین میں. فاستغفروہ، تو تم معافی مانگو اس سے. ثم توبوا الیہ، پھر تم اس کی طرف توبہ کرو. وہی بات کہ جو ہود علیہ السلام نے اپنی قوم عاد کو کہی، وہی صالح علیہ السلام نے اپنی قوم ثمود کو کہی. یہی بات ہے جو قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ جس قوم نے کسی ایک پیغمبر کی بات کا انکار کر دیا، اس نے گویا کہ تمام پیغمبروں کے پیغام کا انکار کر دیا. تو فرمایا صالح علیہ السلام نے کہ فاستغفروہ، تم معافی مانگو اس سے. ثم توبوا الیہ، پھر تم اس کی طرف توبہ کرو، یعنی ریئلائز کرو کہ تم نے غلط کام کیا، اور پھر اس کے بعد تم اس کی طرف پلٹو اور اپنی اصلاح کرو. ان ربی قریب مجیب، میرا رب قریب ہے اور مجیب ہے، یعنی قبول کرنے والا ہے دعاؤں کو. یعنی وہ مت سمجھو کہ کہیں بہت دور ہے، تم اس کو پکارو گے تو وہ تمہاری پکار کو سنے گا. ان ربی، یقیناً میرا رب قریب ہے اور دعائیں سننے والا ہے. قالو، انہوں نے کہا، یا صالح، اے صالح، قد کنت فینا مرجون، تم تو ہمارے درمیان ایک امیدوں کے مرکز تھے، ہم تو تم پر بڑی امیدیں باندھے ہوئے تھے. قبل ھذا، اس سے پہلے، یعنی یہ جو تم نے ایک بالکل نئی بات کرنی شروع کر دی ہے، اس سے پہلے ہماری بڑی توقعات تھی تم سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے پیغمبر تو سب سے اعلیٰ کردار، سب سے اعلیٰ فطرت، اعلیٰ صلاحیتوں کے لوگ ہوتے ہیں. تو جب وہ ابھی جوان ہو رہے تھے، پل بڑھ رہے تھے، لوگوں کے سامنے اپنی غیر معمولی اعلیٰ اخلاقی انسانی صلاحیتوں کا اظہار ہو رہا تھا، تو لوگ ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ یہ اٹھیں گے اور ہماری قوم، ہماری روایات کو اور آگے بڑھائیں گے. تو قوم کی امیدوں کا وہ مرکز بن گئے تھے. تو فرمایا کہ یا صالح، اے صالح، قد کنت فینا مرجون، تم تو ہمارے درمیان امیدوں کا ایک مرکز تھے. قبل ھذا، اس سے پہلے. اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا، کیا تم ہم کو روک رہے ہو اس سے کہ ہمارے آباء و اجداد جس کی عبادت کرتے تھے. وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، اور ہم تو جس بات کی طرف تم دعوت دے رہے ہو ہم کو، اس کے بارے میں ایک ایسے شک میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ جو مریب ہے، جو الجھن خلجان پیدا کرنے والا ہے. یعنی ہم تمہاری دعوت کو سننے کے بعد بجائے اس کے کہ کلیئر ہوں، ہمارے شبہات تو اور زیادہ گہرے ہو رہے ہیں. یعنی
وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بالکل آپ کی بات نہیں سمجھ میں آ رہی، ہم آپ کی بات نہیں مان سکتے۔ یہ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ جبکہ بات تو بڑی واضح ہے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں، میں نے بہت سے لوگوں کو سنا ہے کہ جناب آپ ان کو بات سمجھائیں، نہ جانے وہ کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں۔ بعض لوگ، مجھے ابھی کسی نے کہا جی کہ وہ بعض نوجوان ہیں جو ایتھیسٹ ہو گئے ہیں، تو یہ کیوں ایتھیسٹ ہو گئے ہیں، تو آپ آئیں اور ان کو سمجھائیں۔ تو میں نے کہا دیکھیں، آپ ان کو جمع کریں، میں بات تو کر لوں گا، لیکن سمجھائیں بھائی، اس کے لیے تو شرط لازم ہے کہ دوسرا آدمی سمجھنا چاہتا ہے۔ اگر دوسرے لوگ کسی اور چیز میں دلچسپی لیے ہوئے ہیں اور ان کا رجحان ہی بدل چکا ہے اور انہوں نے ایک اور ایٹیچیوڈ اختیار کر لیا دنیا کے بارے میں، پھر کوئی شخص کسی دوسرے کو نہیں بدل سکتا اگر دوسرا خود اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہ ہو۔ تو وہ کہنے لگے کہ ہم تو جو آپ پیغام لے کر آئے ہیں، جس کی طرف آپ ہمیں دعوت دے رہے ہیں، اس کے بارے میں ایسے شک میں مبتلا ہیں کہ جو شدید الجھن پیدا کرنے والا، خلجان پیدا کرنے والا ہے۔ یعنی امام بہت ڈیپ اس کے بارے میں سسپیشن میں مبتلا ہیں۔ We don't understand what you're saying۔ قال یا قوم، انہوں نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگو، ارأیتم ان کنت علی بینۃ، بھلا بتاؤ تو اگر میں ایک روشن دلیل پر ہوں من ربی، اپنے رب کی طرف سے، وآتانی منہ رحمتاً، اور اس نے دی مجھ کو اپنی طرف سے رحمت۔ یہ وہی بات ہے جو پہلے بھی بیان ہو چکی، یعنی میں پہلے بھی اپنی فطرت پر تھا، اپنے رب کی طرف سے روشنی پر تھا، پھر میرے رب نے مزید مجھ کو اپنے پیغام سے نوازا اور اپنی رحمت دی۔ قرآن نے اللہ کے کلام کو، اپنے پیغام کو، اپنے دین کو رحمت بیان کیا ہے۔ رحمت ہے، نعمت ہے، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ دنیا کی زندگی کی نعمتوں میں ایک سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ آپ کو اس بات کی ہدایت ملے کہ آپ اللہ کے اس دنیا کو بنانے کے اسکیم کو، اس کے پلان کو سمجھ سکیں۔ فرمایا کہ اگر یہ ایسا ہے کہ میں پہلے بھی اپنی فطرت پر قائم تھا اور پھر میرے رب نے اس کے علاوہ مجھے اپنی رحمت سے بھی نوازا، فَمَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ، پھر کون مجھے اللہ سے بچا سکے گا، میری مدد کر سکے گا، ان عصیتہ، اگر میں نے اس کی نافرمانی کی، فما تزیدوننی غیر التخسیر، سو تم میری بربادی ہی میں اضافہ کرو گے۔ مطلب یہ ہے کہ جو کچھ تم چاہتے ہو اگر وہ ہو جائے گا، خدا نہ خواستہ، تو اس سے تو تم صرف میری بربادی میں اضافہ کرو گے۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ، اور میری قوم کے لوگوں، یہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ یعنی جب بات بہت آگے بڑھ گئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اونٹنی نامزد کی کہ جس کو کہ گویا کہ یہ قرار دے دیا گیا کہ اب یہ اس دعوت کا کلائمیکس ہے۔ لوگوں نے اگر اب بھی نافرمانی کی تو اس کے بعد عذاب آ جائے گا۔ یہ ایک علامت تھی کہ بات اب آخری حد کو پہنچ گئی ہے۔ تو نوح علیہ السلام نے ایک اونٹنی کو سلیکٹ کیا اور کہا کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، لکم، تمہارے لیے، آیتن، ایک نشانی ہے، فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ، تو تم چھوڑ دو اس کو کہ وہ کھائے اللہ کی زمین میں، وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، اور تم اس کو بری نیت سے، برے ارادے کے ساتھ مت چھوؤ، مت چھیڑو، فَيَأْخُذَكُمْ، پھر کہیں یہ نہ ہو جائے کہ پکڑ لے تم کو، عذاب قریب، ایک قریب کا عذاب، یعنی وہ عذاب کہ جو فوراً آ جائے گا، یہ نہ ہو۔ فَعَقَرُوهَا، تو ہوا کیا؟ انہوں نے اس کو ذبح کر دیا۔ ذبح تو ایک شخص نے کیا تھا، لیکن
چونکہ اس شخص کے اس عمل کے پیچھے پوری قوم کی سپورٹ تھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس قوم نے اس کو ذبح کر دیا۔ فقالا، تو فرمایا یعنی صالح علیہ السلام نے، تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام، تم فائدہ اٹھاؤ، کھاؤ پیو اپنے گھروں میں 3 دن کے لیے، یعنی 3 دن کے لیے مزید رہ لو۔ پھر کیا ہوگا؟ ذالک وعد غیر مکذوب، یہ وہ وعدہ ہے جو مکذوب نہیں ہوگا، یعنی یہ وہ دھمکی ہے جو جھوٹی ثابت نہیں ہو سکتی۔ فلما جاء امرنا، پھر جب آ گیا ہمارا فیصلہ، نجینا صالحا، تو ہم نے نجات دی صالح کو، والذین آمنوا معہ، اور ان لوگوں کو کہ جو ایمان لائے ان کے ساتھ، برحمت منا، اپنی رحمت سے، ومن خزی یومئذ، اور ہم نے نجات دی ان کو اس دن کی رسوائی سے، یعنی وہ دن جس دن جو عذاب آیا، اس عذاب میں صرف یعنی پین، تکلیف، پریشانی یہی نہیں تھی، بلکہ انسلٹ بھی تھی۔ یعنی ایک تو ہے نا کہ لوگ تکلیف میں ہوں، تو لوگ تکلیف میں تو وہ بھی ہوتے ہیں جو بہت عظیم لوگ ہوتے ہیں، ہیروز ہوتے ہیں، لیکن ان کو جو اللہ کی طرف سے پکڑ آئی اس میں رسوائی اور انسلٹ بھی تھی۔ ان ربک هو القوی العزیز، یقیناً تمہارا رب ہی زبردست ہے، قوت والا ہے۔ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، کہ جن ان کو پکڑ لیا ایک زور کی کڑک نے، اور فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، وہ اپنے گھروں میں اوندے منہ گرے پڑے رہے، اوندے منہ پڑے رہ گئے۔ کَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، گویا وہاں کبھی وہ بسے ہی نہیں تھے، کبھی وہ آباد ہی نہیں ہوئے تھے۔ الا ان ثمود کفروا ربہم، سن لو سمود نے اپنے رب سے کفر کیا۔ الا، جان لو، بعدا لثمود، ثمود دھتکار دیے گئے، ان کو اللہ کی طرف سے پھٹکار پہنچی۔ ان آیات کا ترجمہ میں ایک مرتبہ پھر کر رہا ہوں۔ ہم نے آج کا سبق شروع کیا تھا آیت نمبر 50 سے۔ ہم شروع کرتے ہیں اس اللہ کے نام کے ساتھ جس کی رحمت بے پناہ ہے، جس کی عنایت ہمیشہ کے لیے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور ہم نے بھیجا عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو۔ قَالَ يَا قَوْمُ، انہوں نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگو، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، مَا لَكُم مِّن إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اس کے سوا تمہارا اور کوئی معبود نہیں۔ ان انتم الا مفترون، تم تو صرف جھوٹ باندھ رہے ہو، افترا کر رہے ہو، یعنی ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یا قوم، اے میری قوم کے لوگو، لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے اس پر کوئی معاوضہ نہیں مانگ رہا، یعنی کہ تم یہ سمجھو کہ میں کوئی لالچ کر رہا ہوں، نہیں، میں تمہاری خیر خواہی چاہتا ہوں۔ ان اجری الا علی الذی فطرنی، میرا اجر تو صرف اس کے ذمے ہے کہ جس نے مجھ کو پیدا کیا۔ افلا تعقلون، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ وَيَا قَوْمُ، اور اے میری قوم کے لوگو، استغفروا ربکم، اپنے رب سے معافی مانگو، ثم توبوا الیہ، پھر اس کی طرف پلٹو۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ برسائے گا آسمان سے تم پر موسلا دھار بارش۔ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور وہ اضافہ کرے گا تم میں قوت پر مزید قوت کے ذریعے سے۔ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، تو دیکھو تم مجرم بنتے ہوئے منہ نہ موڑو۔ قالوا یا ہود، انہوں نے کہا کہ اے ہود، ما جئتنا ببینۃ، تم ہمارے پاس کوئی واضح نشانی معجزہ تو لے کر آئے ہی نہیں۔ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک،
اور ہم اپنے معبودوں کو محض تمہاری بات پر کی وجہ سے نہیں چھوڑ سکتے. وما نحن لک بمؤمنین، اور ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے. ان نقول، ہم نہیں کہتے کچھ بھی سوائے اس بات کے، الا اعتراک بعض آلہتنا بسوء، کہ ہمارے بعض معبودوں کی تم پر پھٹکار پڑ گئی، مار پڑی ہے. قالا، فرمایا ہود علیہ السلام نے، انی اشہد اللہ، میں گواہ بناتا ہوں اللہ کو، واشہدو، اور تم بھی گواہ رہو، انی بریء مما تشرکون، کہ میں بالکل بری الذمہ ہوں، میری کوئی تعلق نہیں ہے ان سے جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو اللہ کے ساتھ. من دونہ، اس کے سوا، فکیدونی، تو پھر تم پلان کر لو میرے خلاف، کوئی چال چل لو میرے خلاف، جمیعاً، سب مل کر. ثم لا تنظرون، پھر تم مجھے مہلت بھی نہ دو. انی توکلت، میں نے بھروسہ کیا، علی اللہ، اللہ پر، ربی و ربکم، جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، کوئی جاندار نہیں مگر یہ کہ اس کی پیشانی اس کے مٹھی میں ہے، اس کو اس نے پکڑا ہوا ہے، اس کے کنٹرول میں ہے. ان ربی علی صراط مستقیم، میرا رب سیدھے راستے پر ہے، یعنی تم اس کو پاؤ گے سیدھے راستے پر. فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر تم نے منہ موڑا، فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ، تو اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں نے تو تم کو پہنچا دیا وہ پیغام کہ میں بھیجا گیا جس کے ساتھ تمہاری طرف، تو میں نے تو I've done my job. اگر آپ منہ موڑتے ہیں تو اس میں میرا کیا بگڑے گا. وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور بدل دے گا میرا رب تمہاری جگہ پر کسی اور قوم کو، یعنی تم سے وہ بدل دے گا ایک اور قوم کو. وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا، اور تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے. ان ربی علی کل شیء حفیظ، یقیناً میرا رب ہر چیز پر نگران ہے. فلما جاء امرنا، اور جب آ گیا ہمارا فیصلہ، نجینا ہودا والذین آمنوا معہ، تو ہم نے نجات دی ہود کو اور ان لوگوں کو کہ جو ایمان لائے ان کے ساتھ، برحمت منا، اپنے خاص رحمت سے، ونجیناہم من عذاب غلیظ، اور ہم نے ان کو نجات دے دی ایک نہایت سخت عذاب سے. وتلک عاد، اور یہ تھے عاد، جحدوا بآیات ربہم، جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا، وعصوا رسلہ، اور اپنے رسولوں کی نافرمانی کی، واتبعوا امر کل جبار عنید، اور انہوں نے ہر جبار سرکش کے دعوت معاملے کی پیروی کی. وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، پیچھے پڑ گئی، پیچھے ڈال دی گئی اس دنیا میں بھی ان کے لعنت، ویوم القیامہ، اور قیامت کے دن بھی وہ ان کے ساتھ رہے گی. الا، جان لو، ان عادن کفروا ربہم، عاد نے اپنے رب کے ساتھ رب کا کفر کیا. الا، جان لو، بعدا لعاد قوم ہود، دھتکار دیے گئے عاد، یعنی ہود کی قوم عاد. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور اسی طرح سے ہم نے ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا. قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، انہوں نے کہا کہ میری قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو. مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے. هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا. وَاسْتَعْمَرَكُم، اور اس نے آباد کیا تم کو، فیہا، اس میں. فَاسْتَغْفِرُوهُ، پھر تم معافی مانگو اس سے. ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اس کی طرف پلٹو، توبہ کرو. ان ربی قریب مجیب، یقیناً میرا رب
قریب ہے، دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے۔ قالوا یا صالح، انہوں نے کہا کہ اے صالح، قد کنت فینا مرجوا قبل ھذا، تم تو ہم میں اس سے پہلے امیدوں کا مرکز تھے۔ اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا، اب کیا ہو گیا کہ تم ہمیں روکتے ہو کہ ہم عبادت کریں ان کی کہ جن کی عبادت ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے۔ وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، ہم تو جس کی طرف تم دعوت دے رہے ہو اس بارے میں ایسے شک میں مبتلا ہے کہ جو شدید خلجان کا باعث بن گیا ہے۔ قال یا قوم، انہوں نے کہا کہ میری قوم کے لوگو، ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، بھلا دیکھو تو، سوچو تو کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح نشانی پر تھا، وآتانی منہ رحمتاً، اور اس نے مجھ کو رحمت عنایت فرمائی، فمن ینصرنی من اللہ، تو مجھے اللہ سے کون بچا سکے گا، کون میری مدد کر سکے گا اس کے مقابل میں، ان عصیتہ، اگر میں نے اس کی نافرمانی کی، فما تزیدوننی غیر تخسیر، سو تم تو میری بربادی ہی میں اضافہ کرو گے۔ ویا قوم ھذہ ناقۃ اللہ، اور اے میری قوم کے لوگوں، یہ ہے اللہ کی اونٹنی، لکم تمہارے لیے، آیتن ایک نشانی، فذروھا، تو تم چھوڑ دو اس کو، تاکل فی ارض اللہ، کہ وہ کھائے اللہ کی زمین میں، ولا تمسوھا بسوء، اور اس کو تم برے ارادے سے نہ پکڑو، چھوؤ، فیاخذکم، پھر کہیں یہ نہ ہو کہ وہ تم کو پکڑ لے، عذاب قریب، ایک قریب ہی کے عذاب میں، فوراً آ جانے والے عذاب میں۔ فعقروھا، تو انہوں نے اس کو ذبح کر دیا، یعنی اونٹنی کو، فقالا، تو کہا، فرمایا، تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام، تم اپنے گھروں میں کچھ مزید رہ لو 3 دنوں کے لیے، ذالک وعد غیر مکذوب، یہ وہ وعدہ ہے کہ جو جھوٹا نہیں ہوگا۔ فلما جاء امرنا، پھر جب آ گیا ہمارا فیصلہ، نجینا صالحا، ہم نے نجات دی صالح کو، والذین آمنوا معہ، اور ان کو کہ جو ایمان لائے اس کے ساتھ، برحمت منا، اپنی طرف سے رحمت کے نتیجے میں، ومن خزی یومئذ، اور ان کو نجات دی ہم نے اس دن کی رسوائی سے، ان ربک هو القوی العزیز، یقیناً تمہارا رب قوت والا زبردست ہے۔ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، اور پکڑ لیا ان لوگوں کو کہ جنہوں نے ظلم کیا، ان کو ایک چیخ نے، ایک کڑک نے، فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو وہ ہو گئے پڑے اپنے گھروں میں اوندھے، كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، گویا کہ اس میں کبھی نہیں رہے تھے، أَلَا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ، جان لو کہ سمود نے اپنے رب کا انکار کیا، أَلَا بُعْدًا لِثَمُود، سن لو کہ سمود پر پھٹکار ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ کوشچن اگر کوئی ہے تو میں حاضر ہوں۔ وعلیکم السلام، جی جناب۔ ڈاکٹر صاحب ایک تو پلیز، یہ میں بہت بار بار یہ الفاظ سنتی ہوں، کہ کائنڈلی ٹیل می دی میننگ آف مال، جان، آبرو اور حق تلفی۔ This is something that one is constantly hearing, so if you could kindly tell me the meaning and then I can ask my question. Mal is wealth, jaan is yourself, your life. Abru is your the sanctity، آپ کی جو ہے عزت، your عزت احترام، جس میں آدمی کا اچھی ریپوٹیشن آ جاتی ہے۔ حق تلفی کا مطلب ہے حق ضائع کرنا۔ جی Sir, my question is, if we know that pig is haram, but if for medical reasons somebody needs to use a valve of a pig in a heart surgery, would Islam allow us?
اب مجھے سوال ہی سمجھ میں نہیں آیا، اس لیے کہ پک تو حرام ہے کھانا، ہارٹ سرجری سے اس کا کیا تعلق ہے؟ یعنی بات یہ ہے کہ مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ یہ جو ہے نا، ہم انسان ایک دوسرے کے لیے حرام ہیں یا حلال ہیں؟ ہم کسی انسان کا ہاتھ کاٹ کے کھا نہیں سکتے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ ایک انسان دوسرے انسان کو اپنی کڈنی دیتا ہے، تو اس پہ یہ سوال کیوں پیدا نہیں ہوا؟ اصل میں مشکل یہ ہوئی ہے ہمارے ہاں کہ لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ شریعت میں جو چیزیں حرام ہیں بس وہی چیزیں حرام ہیں، اور وہ پھر حرام ہے تو ہر چیز ہی حرام ہے، بلکہ سور اتنا حرام ہے کہ اس کا نام لینا بھی حرام ہے۔ نہیں، سور کا گوشت کھانا حرام ہے، انسان کا گوشت کھانا بھی حرام ہے، کتے کا گوشت کھانا بھی حرام ہے، لیکن اگر فرض کیجئے کہ سور کی کھال سے آپ کا کوئی اچھا سوٹ کیس بن سکتا ہے یا کچھ اور بن سکتا ہے، اس میں حرج کوئی نہیں ہے۔ باقی مسلمانوں کی ایک خواہ کی سینسٹیوٹیز ہیں اس طرح کی چیزوں کے بارے میں، اس لیے کہ انہوں نے دین کو نہیں سمجھا، ورنہ ایسی کوئی چیز حرام ہے ہی نہیں۔ میری بات پہنچ گئی آپ؟ جی بالکل پہنچ گئی، کافی دنوں سے میں اس کا جواب انتظار کر رہی تھی یہ ہفتہ کا۔ اگر اور کوئی سوال نہیں پوچھ رہا تو میں ایک اور سوال پوچھ سکتی ہوں؟ یہ تو دوسرے بتائیں گے کہ کوئی سوال نہیں پوچھ رہے۔ جی پوچھیے۔ وعلیکم السلام۔ جی پلیز پلیز۔ سر جیسے یہاں یہ نشانی اونٹنی کا آیا ہے حضرت صالح علیہ السلام سے جو ریلیٹڈ ہے، مطلب ہر نبی کی کوئی نہ کوئی نشانی آئی ہے، تو اس سے ہم یہ گمان کر سکتے ہیں کہ جس نبی کی جتنی بڑی نشانی آئی ہے تو اس کی مطلب شان میں اتنی بلند ہے کمپیریٹیو ٹو ادر پروفٹس۔ بھائی میں آپ کو بتاؤں محترم شارب صاحب کہ یہ بھی ایک پرابلم در پرابلم ہے۔ ایک یہ بات کہ ہر پیغمبر کی کوئی نشانی ہے، یہ میرے لیے خبر ہے۔ ہر پیغمبر کی ایک ہی نشانی ہے، اور وہ یہ کہ وہ اللہ کا پیغام لے کے آئے اور وہ اعلیٰ ترین کردار کے لوگ تھے۔ باقی جس کو آپ شاید نشانی کہہ رہے ہیں، یعنی معجزہ، اس کو قرآن کنسسٹنٹلی ڈینائی کر رہا ہے کہ ہم نے نہیں دکھانی۔ سوری، وی آر ناٹ گوئنگ ٹو شو یو اینی سائنس۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ ہود علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ بھائی آپ کہہ یہ رہے ہیں کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیں، نشانی آپ نے کوئی دکھائی نہیں۔ تو یہ معجزات جو ہیں یہ کبھی بھی کسی کو بدلنے کا باعث نہیں بنتے۔ ہمارے ہاں لوگوں نے جو ہمارے ہاں جس کو کہتے ہیں نا علم کلام، یہ بات جب بیان ہونی شروع ہوئی کہ لوگ دین کو کیوں مانتے ہیں، اللہ کے پیغام کو کیوں مانتے ہیں، تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ معجزات کی وجہ سے مانتے ہیں۔ یہ بات ہی غلط ہے۔ معجزات اگر کبھی دکھائے گئے، موسیٰ علیہ السلام نے دکھائے، عیسیٰ علیہ السلام نے دکھائے، تو وہ اس لیے دکھائے گئے تاکہ قوم متوجہ ہو، سننے کے لیے تیار ہو۔ اگر وہ متوجہ ہوں گے اور بات سنیں گے تو اصل جان بات میں ہے، اور اصل ماننے کی وجہ انسان کے اندر کی پاکیزگی، نیکی ہے، اس کا ریسیپٹیونیس ہے، اس کے اندر جاننے کے لیے ایک ایک ایگرنیس ہے۔ اگر وہ موجود نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اب اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ جس کا پیغمبر کا معجزہ جتنا بڑا اس کی شان اتنی زیادہ۔ اول تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ پیغمبروں کی شان کا مقابلہ کرنا یہ کون سا کوئی نیکی کا کام ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو اس سے روکا ہے ہم کو، اور یہ بتایا ہے کہ لا نفرق بین احد من رسلی، ہم کسی ان میں سے کسی رسول کے درمیان کوئی
تفریق نہیں کرتے, کوئی مقابلے بازی نہیں کرتے. جی آپ کو میری بات سمجھ میں آ گئی؟ سر آئی ہیو آلسو گاٹ اے کاؤنٹر کوسچن آن دیٹ کہ تھرڈ جو پارا ہے وہ تو اسی سے شروع ہوتا ہے کہ ہم نے بعض رسول کو بعض پہ فضیلت دی ہے بعض معاملات میں. وہ اور جو آپ کہہ رہے ہیں ایز پر مائی انڈرسٹینڈنگ لا نفرق بین احد من رسل، وہ اس سینس میں جو میری ہمبل علم کے مطابق وہ یہ نہیں ہے کہ ہم ان کے ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے. باقی اگر دیکھا جائے تو ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلب جو ایک میجورٹی مسلمس کی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ وہ رسولوں میں سب سے افضل ہیں. پھر اسی طرح ابراہیم علیہ السلام اور 5-6 انبیاء رسول وغیرہ جو ہیں، اور پھر ان کے بعد سارے انبیاء آتے ہیں. تو what's your stance on that؟ میں اپنا سٹینس بتا چکا ہوں کہ یہ کوئی موضوع ہی نہیں ہے، یہ سرے سے کوئی دینی موضوع ہی نہیں ہے. وی شوڈ ناٹ ایون بی انٹرسٹڈ ان اٹ. اس لیے کہ یہ جو آپ نے بات کی ہے نا، اول تو تیسرا پارہ کوئی چیز ہی نہیں ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 253 کہی ہے، 253 بیبی 254. یہ سپارے تو معلوم نہیں کہاں سے آئے ہیں. سو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ اللہ نے بعض رسولوں کو بعضوں پر بعض معاملات میں فضیلت دی ہے. یعنی ہر رسول کے اپنے کچھ پیکیولر سرکمسٹینسز ہوتے تھے. ان سرکمسٹینسز حالات میں ان کو اللہ تعالیٰ نے بعض معاملات میں فضیلت دے کے بھیجا تاکہ وہ اپنے حالات کے لحاظ سے اس فضیلت کے پہلو سے دعوت کو ایفیکٹولی پیش کر سکیں. تو مثال کے طور پر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنے ساتھ کلام کا شرف بخشا، عیسیٰ علیہ السلام کو غیر معمولی معجزات دیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید دیا، حضور کو اپنا آخری پیغمبر بنایا. حضور نے خود واضح فرمایا کہ دیکھو مجھے کسی اور کے اوپر کوئی سپیریورٹی کا کوئی ایک احساس پیدا کرنے کی کوشش نہ کرنا. سو یہ بات ٹھیک نہیں ہے. اور قرآن مجید نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 253 میں جو بات بیان کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ پچھلے رسولوں کا بعد میں آنے والے رسولوں کے، پچھلے رسولوں کے ماننے والے بعد میں آنے والے رسولوں کو اس لیے ماننے سے محروم رہ گئے کہ انہوں نے اپنے رسولوں کو اتنا ایگزیجریٹ کیا ان کے مقام کو کہ اس کے بعد وہ کسی اور رسول کی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوئے. چنانچہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت، آپ ذرا عیسائیوں میں جائیں، وہ کہتے ہیں جی کہ وہ فضیلت کیا، وہ تو اللہ کے بیٹے ہیں. اب آگے بڑھیں آپ، تو ہمارے مسلمانوں نے کہا کہ انہوں نے ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کائنات آپ کے لیے بنائی. آگے بتائیں آپ. تو میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کے ہاں یہ موضوع زیر بحث ہی نہیں ہے. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کئی جگہ پہ فرمایا کہ دیکھو مجھے کسی کے اوپر کوئی سپیریورٹی کا میرا اظہار نہ کرنا، بلکہ یونس کے اوپر بھی، یعنی یونس علیہ السلام سے ایک ہو گئی تھی نا غلطی جس کی وجہ سے وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ کسی کو ایسے نہ کرنا، اس لیے کہ ہم سب ایک ہی خاندان، ایک ہی امت، ایک ہی گروہ ہیں، اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں. ابھی ہم نے دیکھا کہ ایک پیغمبر کے پیغام کا انکار تمام پیغمبروں کے پیغامات کا انکار ہے. کسی خاندان میں آپ نے پھوٹ ڈالنی ہو تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ کہیں گے کہ یہ جو نمبر 2 ہے نا یہ سب سے اچھا ہے، نہیں نمبر 4 از دا بیسٹ. تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں نہیں، اس طرح کی کوئی چیز ہمیں نہیں کرنی. جی سوال کر لوں؟ جی. ڈاکٹر صاحب، لوط علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے ڈسٹروائے کیا. Was they destroyed because they rejected the messenger, and plus it was compounded by the fact that they were indulging in immoral activities. Some people say no, they were destroyed because of the immoral activities, and others say they rejected the messenger, that's why they were destroyed. آپ کی پہلی بات صحیح ہے، لیکن ترتیب آپ نے الٹ دی. اصل میں قرآن سے یہ معلوم ہوتا ہے
ابھی میں نے آج کی بھی کلاس میں یہ بات واضح کرنے کی کوشش کی کہ اللہ کے رسولوں کے پیغامات کو وہ لوگ نہیں مانتے کہ جن کی اخلاقی حالت بگڑی ہوئی ہوتی ہے. جو اچھے انسان ہوتے ہیں ان کے لیے تو پیغمبر کی بات، ان کی شخصیت ہی کافی ہوتی ہے. جو بگڑے ہوئے ہوتے ہیں ان کے لیے پیغمبر کا پیغام ماننا ممکن نہیں ہوتا، اس لیے کہ ان کی اخلاقی گراوٹ، برائی ان کے اور پیغام کے درمیان ایک رکاوٹ بن جاتی ہے. لوط علیہ السلام کی قوم کی وہ گندگی جس میں وہ ایک بہت بڑے سکیل پر مبتلا ہو گئے تھے، وہ ان کے لیے اللہ کے پیغام کو سننے میں ایک ایسی بڑی رکاوٹ بن گئی کہ پھر ان کے لیے اس پیغام کو ماننا ممکن نہیں ہوا. انہوں نے اپنے رسول کا انکار کیا، جس کے بعد ان پر عذاب آیا. تو ترتیب یوں ہے. چلیں جی، اگر کوئی اور سوال نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب جی جی پلیز. تھوڑی سی کلیریفیکیشن کریے تھی آن دس. صالح علیہ السلام کی اونٹی تھی، اس کو ایز اے میریکل وٹ آئی ہرڈ بیسیکلی کہ وہ ان کی قوم نے ڈیمانڈ کیا میریکل، تو اللہ تعالیٰ گیو دیٹ اونٹی ایز اے میریکل، اور اونٹی کو پریگنٹ تھی اور اس کا بچہ بھی ہوا، اور دین دے کل دیٹ اونٹی سم تھنگ لائک دس. میں نے آئی ہرڈ اٹ. I just wanted some clarification کہ was that a miracle جو انہوں نے ڈیمانڈ کیا تھا قوم نے، اور اس کے بیسس پہ اللہ تعالیٰ نے وہ اونٹنی دی تھی. was that اونٹنی some special ناقۃ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی تھی؟ تھوڑی سی you can جی یہ بھی فیصل صاحب اصل میں کویسچن اس لیے پیدا ہوا کہ people generally speaking expect that there should be something miraculous that should be shown by prophets. قرآن مجید میں there is no mention whatsoever that would give an indication کہ یہ کوئی میریکل کے طور پر آئی تھی. سو دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، جب آپ ایک خاص قسم کی اپروچ کے ساتھ قرآن کو پڑھیں گے نا، کہ اس میں بڑی آپ کو ایسی فیسنیٹنگ سٹوریز ملیں گی جس سے ایک تھرل پیدا ہوگا، تو اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ آدمی کو جب وہ نہیں ملتی تو پھر وہ اس میں کریٹ کرتا ہے. قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی اس اونٹنی کا ذکر آیا ہے، یہ تو آیا ہے کہ یہ ایک نشانی تھی، اٹ واز اے سائن آف دی آلمائٹی، مگر اس کے سائن ہونے کی ایگزیکٹلی نیچر کیا تھی، دیر از نو مینشن واٹس ایور. سو ہمارے ہاں پھر لوگوں نے ایک پرنسپل آف انٹرپریٹیشن یہ بنایا ہے کہ اگر کہیں قرآن خاموش ہے کہیں، تو اس کے خاموش ہونے پر کچھ چیزیں اگر ہمیں مل جائیں اسرائیلیات سے، اسرائیلی جو ٹریڈیشنز ہیں وہاں سے، یا کہیں اور سے، تو یا عرب ٹریڈیشن سے، تو ان کو بھی مان لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. آنیسٹلی کوئی حرج نہیں ہے. دیر از نو پرابلم اف دیر از اے اسٹیٹمنٹ، این ایکسپلینیشن دیٹ فٹس ان ٹو دا ڈسکرپشن آف دا قرآن. آبویسلی یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ اگر وہ ایک ایسی نشانی تھی کہ جیسے مثال کے طور پر لوگ کہتے ہیں کہ وہ اٹ ایمرجڈ فرام نو ویئر، زمین کے اندر سے ایک اونٹنی نکل آئی، تو آئی تھنک یہ اتنی امپورٹنٹ بات تھی کہ قرآن اس کو بتا دیتا. یعنی یہ مینشن قرآن نے omit کیوں کیا؟ سو میری اپنی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ قرآن مجید نے اصل میں یہ بتایا ہے کہ جب قوم عاد they went too far in rejecting صالح علیہ السلام، تو اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کو یہ فرمایا کہ دیکھو ایک اونٹنی نامینیٹ کرو اینڈ ٹیل دیم دیٹ اٹس مائن. یہ خدا کی طرف سے اونٹنی ہے، اور اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے جو یہاں تو قرآن نے بیان نہیں کی اس لیے کہ اور جگہ پر بیان کر دی، کہ اس کے اللہ کی طرف سے نامینیٹڈ ہونے کا ایک بڑا امپورٹنٹ پہلو یہ تھا کہ قوم کو کہا گیا کہ یہ جو تمہارے پاس ایک
پانی کا ذخیرہ ہے، اس میں سے جس سے پوری قوم پانی لیتی تھی، اس میں یہ اونٹنی ایک دن پانی پیے گی اور ایک دن تم پیو گے. سو آبویسلی یہ وہ چیز تھی کہ جو گویا کہ ایک فائنل ایک اللہ کی طرف سے ان کے لیے وہ بن گیا سبب کہ اگر اس کے ساتھ انہوں نے زیادتی کی تو بس اس کا مطلب یہ ہے کہ they have reached the climax of their disobedience and negative behavior. یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے کہ ابھی ہم آگے پڑھیں گے کہ لوط علیہ السلام کی قوم نے اپنی برائی اور لوط علیہ السلام کے میسج کی ریجیکشن انتہا کر دی تھی، مگر اٹ ریچڈ اٹس کلائمیکس جب فرشتے آئے، انسانی شکل میں آئے، لوط علیہ السلام کے مہمان بن کر آئے. اس زمانے کی اس معاشرت میں مہمان نوازی ایک بہت بڑی ایک اخلاقی ایک ویلیو رکھتی تھی، اس کی اپنی اہمیت تھی. ان ظالموں نے جب ان کے ساتھ بھی وہی کچھ کرنے کی کوشش کی تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بعد سب کچھ تباہ ہو گیا. اٹ واز ایز ایف اللہ تعالیٰ نے فرمایا انف از انف، ناؤ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ٹالریٹ اینی مور. تو یہی معاملہ صالح علیہ السلام کے کیس میں، ان کی قوم کے کیس میں ہوا کہ انکار، اپوزیشن، مذاق اڑانا، یہ سب کچھ تو چل رہا تھا اور وہ ایک کلائمیکس تک پہنچ گیا، اور اس کلائمیکس کو پھر اس کی اپنی انتہا اور ڈیڈ لائن تک پہنچایا اس بات نے کہ انہوں نے اعلان کیا کہ لو خیر یہ ہے، یہ اونٹنی ہے، یہ خدا کی طرف سے نامینیٹ ہوئی ہے اور یہ اب پانی پیے گی ایک دن اور تم پانی پیو گے ایک دن، اب دیکھو تم کیا کرتے ہو. تو اس اونٹنی کو انہوں نے ذبح کر دیا. اس کے بعد خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ اب میں آ گیا ہوں. 3 دن پھر مہلت دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیس میں جب تمام تر اپوزیشن کے بعد بالآخر ان سب قبائل نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ اب ہم نعوذ باللہ ان کو ہم ختم کر دیں گے، اور وہ سب جمع ہو گئے، بس خدا کا فیصلہ آ گیا کہ اب یہ ہجرت ہوگی اور اب ان کے ڈاؤن فال اور ان کے عذاب کا پروسیس شروع ہو جائے گا. یہ اگر کوئی ایسی نمایاں میریکولس جس کو کہتے ہیں نا محیر العقول، سپر نیچرل کوئی چیز ہوتی تو خدا کو خود بیان کر دینی چاہیے تھی، نہیں بیان کی. جہاں تک میں سمجھا ہوں قرآنک پریزنٹیشن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کہ اللہ تعالیٰ کا پوائنٹ آف ویو ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سائنس ہمارے چاروں طرف ہے، ہمارے اندر ہے. تو جو قومیں ڈیمانڈ کرتی تھیں کہ ان کو میریکل دکھایا جائے، وہ میریکل دیکھنے کے آؤٹ آف آرڈنری چیز دیکھنے کے باوجود وہ یقین ایمان نہیں لے کر آئے. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر انسان جو تمام نشانیاں ہمارے آلریڈی اویلیبل ہیں وہ دیکھ کے انسان ایمان نہیں لے کر آئے گا، تو انسان کے لیے اس کو میریکل دکھا کے دیا جائے تو وہ اس کو اوپر کہے گا یہ جادو ہے، سم تھنگ لائک دس. So this is what I understood. The Quranic presentation ہے کہ نشانیاں ہماری طرف آلریڈی ہمارے پاس ہیں، ہمارے اندر ہیں، ہر طرف ہیں. سو اگر کوئی ڈیمانڈ کرتا ہے کہ ہمیں کوئی اسپیشل نشانی دکھائی جائے تو وہ اس کی ڈیمانڈ از انریلسٹک. ایبسلیوٹلی آپ کی بات ایگزیکٹلی اسی بات کو اگر آپ پڑھیں نا سورہ آل عمران کو آخری حصے کو، تو سورہ نمبر 3 ورس 190 سے آنورڈس اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں. پیچھے بات آپ دیکھیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو کیوں مانیں. اہل کتاب کہتے ہیں یا تو یہ کوئی اس طرح کی نشانی دکھائے نا کہ کوئی قربانی کریں اور پھر آسمان سے آگ آئے اور وہ اس کو اڑا کے لے جائے. تو اللہ تعالیٰ نے خیر اس کا بھی جواب دیا، لیکن پھر آخر میں فرمایا کہ یقیناً آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے الٹ پھیر میں بڑی نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے. سو ایگزیکٹلی یہی بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. اور وہ آپ سمجھیں کہ اس کو اگر ایک اور طرح سے پریزنٹ کیا جائے کہ بھائی جو اللہ کی دی ہوئی صاف شفاف فطرت کو پریزرو نہیں کر سکا،
وہ پھر خدا کی طرف سے آئے ہوئے پیغام کو بھی نہیں پہچان سکے گا. جس نے گرد و پیش کی نشانیوں سے فائدہ نہیں اٹھایا وہ کسی آسمان سے آتے ہوئے فرشتے کو دیکھ کے بھی نہیں مانے گا. تو یہ قرآن بار بار اس بات پر اصرار کر رہا ہے. انفارچونیٹلی ہمارے یہاں ہوا یہ ہے کہ لوگوں نے قرآن کی اس بات کو اپریشیٹ نہیں کیا، اور جب نہیں کیا اور آپ قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں تو پھر آپ قرآن مجید میں سے معجزات ڈھونڈیں گے. ایک معجزہ یہ ہے اور ایک معجزہ وہ ہے اور ایک فلاں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی سایہ نہیں تھا اور فلاں چیز ہوئی. قرآن نے اس طرح کی کوئی چیز پیش نہیں کی. حد یہ ہے کہ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، قرآن نے اس کو بھی معجزے کے طور پر پیش نہیں کیا، بلکہ یہ فرمایا کہ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، آخرت کی گھڑی قریب آ گئی اور چاند بھی 2 ٹکڑے ہو گیا. یعنی مطلب یہ ہے کہ آخرت کے آنے میں جو لینڈ مارکس تھے ان میں سے ایک لینڈ مارک یہ تھا کہ چاند 2 ٹکڑے ہو جائے گا، تو فرمایا وہ بھی ہو گیا، اب آخرت اور قریب آ گئی. یہ نہیں کہا کہ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا ہے اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ نہیں کہا، بلکہ یہ کہا کہ آخرت اور قریب آ گئی اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. یہ اصل میں یہ میں باتیں کیوں کر رہا ہوں کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے. اصل میں ہم کو بالکل ڈیلیجنٹلی قرآن کے ٹیکسٹ کو فالو کرنا ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. اپنی طرف سے قرآن کے منہ میں کوئی اور بات نہیں ڈالنی چاہیے جس کو قرآن خود بیان نہیں کر رہا. اوکے جی، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم دین اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی کتاب کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.